بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہان کو بنانے والا، اس کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ اللہ کو، اس کے دین کو، اس کی چیزوں کو، اس کی قرآن کو، اس کے رسول کو مسلمانوں کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام خطرے میں نہیں ہے، یہ بات آپ بھول جائیے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج خطرے میں ہے، نہ کبھی خطرے میں ہوگا۔ کہ تم اللہ کو ایک مانو تو ہم کو ایک ماننا چاہیے۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو تو ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تم حج کرو تو ہم کو حج کرنا چاہیے۔ کیا اسلام کو مسلمان کی ضرورت ہے؟ اس عنوان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے مسلمانوں پر 5 ارکان کو فرض کیا ہے، جس میں سے پہلا جو ہے عقیدہ توحید، یعنی کلمہ شہادت، یعنی گواہی دینا کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور 4 کا تعلق عبادت سے ہے، 1 کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کی گواہی سب مسلمان کو دینا، اسی کی گواہی دے کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ وہ 4 کا تعلق وہ عبادت سے ہے، جس میں سے اگر 2 کی جمع کی جائے، 2 جمع تقسیم اس کو اگر کیا جائے تو وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر وہ چیز فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، یا چاہے امیر ہو، یا چاہے وہ غریب ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز اور روزہ۔ یہ سب مسلمانوں پر فرض ہیں، یہ 2 کی جمع۔ اسی طرح جو 2 چیزیں ہیں، 2 جو صاحب نصاب پر فرض ہیں، صاحب نصاب پر جو چیز فرض ہے وہ ہے روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ اور حج یہ صاحب نصاب کے اوپر ہے، اور نماز اور روزہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کے پاس مال ہے، طاقت ہے تو وہ حج پر جائے گا۔ اور قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی کتنی آیتیں ہیں جس کے اندر نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ میں شامل کیا گیا، کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ان دونوں کو شامل کیا گیا۔ اور روزہ، حج یہ الگ ہے، لیکن ان کے ساتھ میں جو چیز جوڑی گئی اسلام نے، تو روزے کے ساتھ میں جوڑا کہ روزہ مکمل جو فرض روزہ اس کے بعد رمضان میں آتا ہے، اس کے بعد میں اس کو عید دی گئی۔ اور حج کے ساتھ میں بقرعید، جو ہم بقرعید اس کو کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کو ساتھ میں جوڑا کہ حج ہونے کے بعد میں عید الاضحیٰ اس کے ساتھ میں آتا ہے۔ تو حج کے ساتھ عید اور روزے کے ساتھ میں عید الفطر ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیے تو مسلمانوں نے ان سب کو بدل کر رکھ دیا، ان ساری چیز جو ارکان تھے اس کے 5 اس کو بدل کر رکھ دیا، اور اہل علم نے بھی اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ بھی بات ایک غور فکر کرنے کی بات ہے کہ اہل علم نے اس حساب سے کام نہیں کیا کہ جس طرح سے اس میں بگاڑ ہوتا گیا، وہ بگاڑ ہوتا گیا، اور وہ خاموشی انہوں نے اختیار کری۔ اس کو اس طریقے سے ختم کرنا چاہیے تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا۔ اور جو آج اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہماری کوتاہی ہے۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ہم اس کے کام نہیں کرتے دین کا۔ تو آج یہ حالت ہے کہ آج مسلمانوں کے دین اسلام کو مذاق بنا لیا لوگوں نے۔ وہ چاہے برقعے کا معاملہ ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا معاملہ ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لباس کا معاملہ ہو تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا پہلے نہیں تھا، سلف کے وقتوں میں، صحابہ کے وقت میں نہیں تھا۔ صحابہ کے وقتوں کے اندر اور سلف کے وقتوں کے اندر وہ دین کسی کے سامنے پیش کرتے تو وہ دین قبول نہیں کرتے تھے، لیکن مذاق نہیں اڑاتے تھے۔
وہ مذاق نہیں اڑاتے. تو یہ ہماری کوتاہی کہ آج ہمارے دین کو ہماری وجہ سے اس کو مذاق بنا دیا گیا، جبکہ اس دین کی حفاظت اللہ کرنے والا، اس دین کی حفاظت مسلمان. اس لیے ہم نے اس کا ٹاپک کا نام یہی رکھا کہ اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت ہے. کیا اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت ہے؟ تو اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کئی مقام پر کی ہے، کئی واقعات ہم کو اس کے اندر ملتے ہیں. اور اس دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس مسلمانوں کی، خاص کہ مسلمان اگر یہ چاہے کہ ہماری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود اللہ اس کے لیے حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. اور قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، جو ساری چیزیں پہنچانا ہے، لیکن ہم نہیں پہنچاتے. کیونکہ یہی نہیں کہ صرف انسان کیا کرتا ہے کہ 2-3 چیز جن کو ہدایت دی گئی تو وہ کسی چیز کو مخصوص کر لیتا ہے، وہی چیز اس کو پہنچانا ہے. اس نے نماز کو پرفیکشن سمجھ لیا کہ نماز پرفیکشن سے پڑھ لی جائے، ایسے پڑھ لی جائے، یہ سنت ہے، یہ ہے، فلاں ہے، اور ایسا اس نے پہنچانا. بس اس نے یہ مکمل دین کو یہی سمجھ لیا. جبکہ دین تو وہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے کہا قل، کہ کہو، تو وہ ہر چیز جو اللہ نے کہی وہ لوگوں تک ہم کو پہنچانا. جہاں قل یا ایھا الناس، وہ ہر چیز جو قرآن نے بتائی وہ ہر چیز ہم کو لوگوں تک پہنچانا. صرف نماز کا معاملہ نہیں کہ صرف نماز کی حد تک ہم اس کو سمجھیں اور باقی چیز کو چھوڑ دیں. تو جہاں بھی قل ہے اس چیز کو ہم کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور وہ کیوں پہنچانا ہے؟ کیونکہ یہ جو دین ہے اور یہ جو رب ہے یہ پورے عالم کا رب ہے. اس کی پہلی ہی آیت قرآن کی الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذمہ ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو سارے کائنات کا رب، ساری تعریف اس کے لیے. اور اگر اس پر ہم غور کریں، قرآن پر اگر ہم اس کی آیتوں پر بھی غور کریں، تو اللہ نے یہاں پر کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے. اور یہاں پر اللہ نے الحمدو کہا، یہاں پر احمدو نہیں کہا کہ احمد اللہ کے کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں یا کوئی ایک مخصوص جماعت تیری تعریف کرتی ہے، جن تعریف کرتے ہیں، انسان تعریف کرتے ہیں، جانور تعریف کرتے ہیں، کائنات تیری تعریف کرتی ہے. اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. یہاں پر اللہ نے اسم کو استعمال کیا کہ اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، فعل استعمال نہیں کیا. فعل ایک آدمی کچھ کام کر رہا ہے تو ایک وقت تک ہے، ایک جماعت ایک کام کر رہی ہے ایک وقت تک ہے، کائنات جب تک چل رہی ہے وہ ایک وقت تک ہے. تو وہاں پر جا کر وہ تعریف رک جائے گی، وہ تعریف رک جائے گی کیونکہ کام چل رہا ہے تو ایک دن ختم ہونا ہے، رک جانا ہے، انسان کو مر جانا ہے، کائنات کو ختم ہو جانا ہے. تو اللہ نے وہ نہیں کہا، اللہ نے اسم کو استعمال کیا. تو اسم ہمیشہ کے لیے ہوتا، ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کی تعریف کی گئی وہ ہمیشہ تعریف والا. تو وہ رب ہے جو پورے کائنات کا رب ہے، سب کا رب ہے. تو یہ ہم کو لوگوں کو بتانا ہے. اور عالمی کتاب کے لیے تعلق سے بھی یہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں فرمایا، کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو نازل کیا. اور اسی طرح رسول کے لیے فرمایا اللہ نے کہ ہم نے رحمت العالمین سارے جہان کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا. تو کتاب بھی لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہہ دیا کہ تم ایک خیر امت ہو. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کہ تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئے. تو ہم کو بھی لوگوں کے لیے دیا. تو یہ پورا. اور لیکن مسلمان کیا اس کو لوکل بنا کے بیٹھ گئے کہ نہیں، ہمارا رب، ہمارا رسول، ہماری کتاب اور ہمارے مسلک، ہماری جماعت، لوکل اس کو بنا دی. جبکہ یہ پورا انٹرنیشنل ہے، لوکل یہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو پہنچانا ہے. قرآن کے اندر سب سے پہلا حکم نازل ہوا مسلمانوں کے لیے، وہ نازل نہیں ہوا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. سب سے پہلا حکم قرآن کا آیا اور وہ سارے لوگوں کے لیے آیا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کے بعد بھی نہیں پہنچا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان کے آخری جو الفاظ تھے، اللہ کے رسول نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جیسے صحابہ نے ہم تک پہنچایا تو ہم بھی اوروں تک اس کو پہنچائیں. اور آج جو نہیں پہنچانے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی، یہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں تک دین نہیں پہنچاتے، تو ذلت اور رسوائی ہم پر چھائی ہوئی ہے. اور یہ اس کا نتیجہ ہے. اور لوگ آج دین پر الزام لگا کر بیٹھے ہیں اور مسلمان خود نئے نئے دینوں کو گھڑ رہے ہیں، نئے نئے دین ایجاد وہ کر رہے ہیں. اور کئی عیدیں انہوں نے ایجاد کر لی. عقیدے کا معاملہ ہم دیکھ لیں، نمازوں کا معاملہ ہم دیکھیں، روزے کے اندر انہوں نے وقتوں کا اختلاف اس میں ڈال لیا.
حج کو اپنے حساب سے جو اس کے اراکین ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کو لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو بنا لیا. اور کئی لوگوں نے تو حج تک گھڑ لیے. ایک جو سورہ قرآن میں آتا ہے سورہ فیل، سورہ نمبر 105، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کے اندر اگر اس کی تفصیلات میں جائے، اس کی تفسیر کو دیکھیں تو اس کے اندر کئی درس ہم کو ملتے ہیں، کئی نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں، کئی نصیحتیں اس کے اندر رکھی گئی ہے سب کے لیے، جتنے بھی طبقے کے مسلمان ہیں سب کے لیے اس میں نصیحت ہے، سب کے لیے نصیحت. اس میں کیا کہا اللہ نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا ان پر پرندوں کے جھنڈ نہیں بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، اور ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے وہ کھایا ہوا بھوس. اس کے تعلق سے جو اس کے سائے نزول اور اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، جو واقعہ اس میں آتا ہے، اور اس کے اندر کئی درس نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ایک جو شخص تھا، ابرہ نام کا ایک بادشاہ تھا جو ایتھوپیا وہاں کا راجا تھا، اور اس نے یہ دیکھا کہ عرب کے اندر لوگ جاتے ہیں اور کعبہ کے وہاں جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی چودراہٹ ملتی ہے، کیونکہ وہ قریش وہاں پر رہتے تھے اور قبیلے رہتے تھے، تو کہ یہاں پر یہ اس کی وجہ سے ان کو چودراہٹ ملتی ہے کہ یہ کعبے کے متلوی ہیں، یہاں کے صدر ہیں، اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو تجارت بھی چلتی ہے. تو میں بھی ایسا ایک مرکز بناؤں تو لوگ یہاں پر بھی آئے اور یہاں بھی تجارت چلے. اور اس نے پھر ایک چرچ تعمیر کیا، اور اتنا بڑا چرچ اس نے تعمیر کیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں نہیں اٹھتی تھی، اتنا عالیشان اس نے بنایا. اس میں بہت آرائش کی چیزیں، بڑی بڑی اشیاء، قیمتی چیزوں کو اس نے اس میں سجایا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم دیکھیں تو مسجدوں کے علاوہ جتنے بھی جو لوگ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہے تو وہ اس میں بہت قیمتی اشیاء اس میں رکھتے ہیں. حالانکہ ہم کو اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر قیمتی اشیاء نہ رکھی جائے، صرف کام کی چیزیں وہ رکھی جائیں، کوئی قیمتی اشیاء اس میں نہ رکھی جائے، کیونکہ وہ اتنی قیمتی اشیاء اس کے اندر رکھتے ہیں کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے معبود کے چوری ہونے کا ڈر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معبود کو بھی اتنا قیمتی بنا لیتے. لیکن الحمدللہ اسلام میں مسجد کے اندر کوئی ایسی چیز رکھنے کو نہیں کہتا ہے. تو اس نے اس مرکز کو قائم کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اب میں ایسا بناؤں گا تاکہ لوگ وہاں جاتے تو یہاں پر بھی آئے اور یہاں کا بھی طواف کرے اور پھر یہاں پر بھی میرا بزنس چلے. اور اس نے اس کو اعلان کر دیا. یہ بات جب عرب کے پاس پہنچی، قریش کے کچھ نوجوانوں کو یہ بات معلوم پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ ابرہ نے اچھا نہیں کیا، ہمارے جیسا انہوں نے ایک مرکز بنا لیا، اس نے اچھا نہیں کیا. تو اس نے ان نوجوانوں نے جا کر وہاں پر گئے چرچ کے اندر، اور جا کر وہ رات کو وہاں پر رکے، ٹھہرنے کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہوا رہتا ہے. تو وہاں پر جا کر رکے اور رات کو انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی، ان کی کئی قیمتی اشیاء کو توڑ دیا اور غلاظت گندگی کر وہاں سے بھاگ گئے. جب ابرہ کو یہ بات معلوم پڑی کہ یہ کس نے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قریش کے جو نوجوان آئے تھے شاید انہوں نے کیا ہوگا. تو وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں پہلے تو میں چاہتا تھا کہ لوگ وہاں بھی جائیں اور یہاں پر بھی آئیں تاکہ دونوں جگہ یہ کام چلتا رہے، لیکن اب جو انہوں نے یہ گستاخی کی ہے تو اب میں اس کعبے کو ڈھا دوں گا، اب میں اس کعبے کو گرا دوں گا تو سارے لوگ اب یہیں آئیں گے. اب دنیا کے اندر ایک ہی حج کا جو مرکز ہوگا وہ ہوگا یہ والا چرچ. اور اس کے لیے وہ اپنی فوج کو لے کر، جو ہاتھیوں کی فوج تھی، ہاتھیوں کو لے کے چلا. ہاتھی کیوں لیے اس نے؟ تاکہ وہ جا کر جنجیروں سے اور رسوں سے باندھ کر کعبے کو ڈھا دے. اس کے لیے ہاتھی لے کر وہ چلا، اور بیچ میں کہیں اس نے جنگیں لڑی، جتنے قبیلے آئے سب کو ختم کر دیا. اور وہ وہاں جا کر عرب میں جا کر پہنچ گیا. عرب کے اندر جا کر جب وہاں پہنچا تب ابو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس ٹائم وہاں کے صدر تھے، قریش کے سردار تھے، اور وہ سب اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ گئے کیونکہ ان کی بس کی بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج سے لڑنا. اور ہاتھیوں کی فوج، کیونکہ ہاتھی انہوں نے دیکھے بھی نہیں تھے، عرب کے اندر ہاتھی ہوتے نہیں کیونکہ ان کو اتنا جو کھانا کے لیے مادہ لگتا ہے تو عرب میں ہوتا نہیں، تو ہاتھی وہاں پر ہوتے نہیں. لیکن ہاتھی کی فوج وہ جب لے کر گیا تو وہاں کے لوگ دہل گئے اس سے، اور وہ سارے جو تھے قریش وہ سارے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے کہ انہیں اور دیکھتے کہ اب ان کو، یا اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ
جو ہے اس کا جو رب ہے کعبے کا وہ اللہ ہے، تو یہ اپنی حفاظت خود کر لے گا، اللہ اپنی حفاظت خود کر لے گا، اور جا کر وہ چھپ گئے۔ اور اس کے بعد میں ابرہہ آگے بڑھا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس کے بعد ایک چڑیوں کا گول آیا، یعنی چڑیوں کا ایک جھنڈ آیا۔ وہ چڑیوں کا جھنڈ کے اندر ان کے پیروں کے اندر دو کنکریاں تھی، اور چونچ کے اندر وہ کنکریاں لے کر آئے، اور وہ جیسے ہی کعبے کی طرف بڑھے اور وہ کنکریاں چڑیاں انہیں پھینکنا شروع کی۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کنکریاں ایسی تھی کہ جس کو لگتی تھی، اگر ہاتھ پر لگتی تو نیچے سے نکل جاتی، اگر کسی کے سر پر لگتی تو گردن کے نیچے سے نکل جاتی، یا کہیں تو یہ کہ سر پر لگتی وہ پیروں سے نکل جاتی، اور آدمی اس سے گلنے لگتا۔ اور پوری فوج، اس کی جو فوج تھی ایک ترتیب والی فوج تھی، کیونکہ راجنیتک فوج تھی، وہ تو ترتیب والی تھی، تو وہ ایسی ہو گئی جیسے تتر بتر، یعنی کھایا بھوسا کیسا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر ایک ریوڑ جو ہوتا ہے کھیت میں گھس جاتا ہے تو اس کے بعد جو گھاس پھوس کیسی بستی بکھر جاتی، تو ایسی وہ پوری ترتیب والی فوج بکھر گئی، ساری بکھر گئی۔ اور ابرہہ کو جب یہ لگی کنکریاں تو وہ بھی پورا جو ہے پگھلنے لگا، جہاں اس کے کنکریاں لگی تو وہاں سے سڑنے گلنے لگا، اور اس کے بعد وہ ایسا ہو گیا جیسے پوٹا ہوتا ہے، پوٹا جیسے جو گلادت جانور کرتے ہیں، تو ایسا وہ ہو گیا۔ اس کو پھر سور کے اویر کے اس کو لے جانا پڑا، اور اس کے بعد وہ گیا، لیکن راستے میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں تو ہم کو اس میں کئی نصیحتیں ملتی ہے، اور اس میں ہر درس اور نصیحت اس میں ملتی ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہاں پر لوگوں نے حج کے مرکز بنا لیے۔ کون سی جرت ہے؟ وہی جرت ہے جو ابرہہ نے کی تھی، اور وہی جرت آج مسلمان کر رہا ہے کہ یہاں چلے جاؤ 7 بار تو حج ہو جاتا ہے، یہاں پر طواف کر لو تو تمہارا حج ہو جاتا ہے، وہاں پر تم کو جانے کی ضرورت نہیں، یہ غریبوں کا حج ہے، وہ امیروں کا حج ہے، اور حج کے مرکز وہاں پر بنا لیے۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ عذاب ان پر نہ آ جائے، کہ اللہ جب بھی قادر تھا اور اللہ آج بھی قادر ہے ان پر عذاب ڈالنے کے لیے، کہ اس نے بھی کیا تھا کہ ہر حج کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور اس کے اندر بھی کئی میسج ہم کو ملتے ہیں، کہ ایک میسج یہ ملتا ہے کہ وہاں پر قریش تھے لیکن وہ چھپ گئے پہاڑوں کے اندر، لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی، کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی چیزوں کی حفاظت کے لیے، تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی اور قریش کو صدارت دی، لیکن پھر بھی وہ جا کر چھپ گئے، اور حقیر چڑیاؤں سے، چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں سے اللہ نے اس کے کعبے کی حفاظت کی۔ تو اور چڑیوں سے حفاظت کی، تو یہ کیوں چڑیاں سے کیوں کی گئی؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا، اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہاتھیوں کو پلٹا دیتا تو انہی کے اوپر وہ چڑھ جاتے، یا اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، اللہ چاہتا تو آندھی طوفان کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو بتانا تھا کہ ہم ایک حقیر چڑیا سے بھی ہمارے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمارے کعبے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی، کیونکہ چڑیا ایک ایسی چیز ہے کہ کہیں اگر جانور کوئی آ جاتے ہیں، گھوڑے اگر آ جائے تو انسان ڈر جاتا ہے، کتا آ جائے اگر 1-2 تو انسان ڈر جاتا ہے، اگر یہ کہ بھیڑ بکری بھی آ جائے تو انسان اگر 20-25 ایک ساتھ آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن چڑیا سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ اگر 1 لاکھ چڑیاں بھی کہیں پر ہو کسی میدان کے اندر تو ایک انسان دوڑ کر جائے گا، ساری چڑیاں فر کر کے اڑ جائیں گی، چڑیا سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اور اسی چڑیا سے، حقیر چڑیاؤں سے، وہ چھوٹی چڑیا ہوتی ہے ابابل، اس سے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ تو یہاں یہ مقصد بتانے کا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ اللہ کو، اس کے دین کو، اس کی چیزوں کو، اس کی قرآن کو، اس کے رسول کو مسلمانوں کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم بات کو گاٹھ باندھ کے رکھیں۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے مسلمان کہ دین ہماری وجہ سے ہے، ہم نئی دین پھیلائیں گے تو نہیں چلے گا، تو وہ اس بات کو بھول جائے اس بات کو، کیونکہ اور لیکن آج ہم دیکھیں تو غور فکر کرنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد چڑیاں سے کئی زیادہ ہے۔ آج ہم عرب کے اوپر چلے گئے، کئی زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہر جگہ مسلمان مار کھا رہا، ہر جگہ ستایا جا رہا۔ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ گئے تھے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا، چاہے وہ کچے مکان ہو یا جو ہے پکے محل ہو یا قلعے، یہ ہر جگہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور اب یہ دین تو غالب ہونا ہے، چاہے ہم اس کے لیے کام کریں یا نہ کریں، اللہ چاہے جس سے کام لے لیتا ہے، یہ دین تو غالب ہونا ہے۔ یہ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں۔
ہم اس دین کے اندر ساتھ میں ہوتے ہیں کہ نہیں, ہمارا نام اس کے ساتھ لکھایا جاتا ہے کہ نہیں. باقی یہ دین تو غالب ہو کر رہنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. لیکن آج جو مسلمان فرقوں جماعتوں میں بڑھ گئے, اپنے اپنے مسلکوں کے اندر بڑھ گئے, اور ہر شخص اپنے اس میں مطمئن ہے, ہر شخص اس میں مطمئن ہے. تو ہر جماعت یہ سمجھتی کہ اگر ہماری جماعت نہ ہوتی, ہمارا مسلک نہ ہوتا, تو یہ دین ختم ہو گیا ہوتا. ہر جماعت کا یہی تعلق. ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہمارا دین نہیں ہو, ہمارا جو مذہب نہیں ہوتا, ہمارا جو جماعت نہیں ہوتی, ہمارا فرقہ نہیں ہوتا, تو یہ دین ختم ہو گیا ہوتا. جبکہ یہودی بھی یہی سوچتے تھے. یہودی کے تعلق سے ہم قرآن پڑھے تو ان کے تعلق سے ملتا, یہ بھی یہی سوچتے تھے کہ اس دین کو اگر ہماری ضرورت ہے, اگر ہم اس دین کو نہیں کریں گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی آل سے, جو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسلوں سے پورے یہودی اور کئی ہزار انبیاء اس کے اندر نکلتے ہیں. تو اس بات کا ان کو گھمنڈ ہو گیا, تکبر ہو گیا کہ اتنے رسول ہماری نسلوں کے اندر, اور ہم اس دین کو چلاتے ہیں. اور اللہ نے پھر جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا ہزاروں سال بعد, اور ایسی جاہل جو گنوار قوم میں سے پیدا کیا, تو یہودی ہکے بکے رہ گئے, یہ کیا ہو گیا کہ ابھی تک تو ہمارے اس میں آتے تھے, یہ الگ سے کہاں سے؟ کیوں اللہ چاہے جہاں سے اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے, اللہ چاہے جہاں سے. تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ کو مسلمانوں کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے دین کی حفاظت خود کر سکتا ہے, اور اللہ کے دین کو ضرورت نہیں ہے. اور اسلام, آج لوگ تھوڑی تھوڑی کچھ بات ہوتی ہے, ذرا سی بات ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں, یہ فلاں ہو گیا, وہاں پر یہ جھگڑا ہو گیا, وہاں یہ ہوا, اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے. تو اسلام خطرے میں نہیں ہے, یہ بات آپ بھول جائیے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا, نہ آج خطرے میں ہے, نہ کبھی خطرے میں ہوگا. اسلام خطرے میں نہیں ہے. خطرے میں کون ہے؟ مسلمان ہے, تو اپنا الزام اسلام پہ ڈال رہا ہے کہ اسلام خطرے میں. مسلمان خطرے میں, اسلام خطرے میں نہیں. تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ اسلام کبھی خطرے میں, کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اور وہ اپنی دین کی حفاظت, اپنی کتاب کی حفاظت, اپنے نبی کی حفاظت جب چاہے تک کرے گا. اور جب چاہے وہ اس چیز کو اٹھا لے گا, جب چاہے گا اپنی کتاب کو اٹھا لے گا, اپنے رسول کی باتوں کو اٹھا لے گا, اور اسلام کو جب چاہے گا اٹھا لے گا. لیکن وہ اپنی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. اور نہ ہی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کوئی خطرہ ہے. آج یہ لوگ سمجھتے ہیں, اور یہ نہایت کوشش وہ کرتے ہیں, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی بات بولنا, ان پہ الزامات لگانا, وہ تو ایسا ہے کہ جیسے آسمان پر تھوکنا. یعنی انسان اگر آسمان پہ تھوکے گا تو کیا ہوگا؟ تھوک اسی کے منہ پر آ کر گرے گا. تو یہ ناکام کوشش ہے, اور کوئی ان کی عزت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی فرما دیا سورہ کوثر کے اندر, اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ تیرا دشمن ہی بے نام اور نشان رہنے والا ہے. یعنی ابتر اس کو کہتے ہیں جو دم کٹا ایک جانور ہوتا ہے, تو کتنا بے ڈنگا لگتا ہے. تو جو اس وقت سردار تھے قبیلے کے, تو جب انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا, تو انہوں نے کہا ابھی اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, اب یہ تو دم کٹا ہو گیا, اب اس کی نسل آگے نہیں چلے گی, اس کا نام ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں تو جو لوگ اس وقت اللہ کے رسول کو الزام لگاتے تھے کہ دم کٹا ہے, اس کا کوئی نام نہیں لے گا, اور ان لوگوں کے نام کا آج پتہ بھی نہیں کہ کس کس نے بولا, ہم بھی نہیں جانتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے, وہ چاہے درس ہو, چاہے وہ تقریریں ہوں, چاہے ہمارے خطبے ہوں, چاہے ہمارے نام ہو اور ہمارے بچوں کے نام ہوں. اور اذان کے اندر ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہے جس کے اندر اذان نہیں ہوتی, بلکہ ایک ایک سیکنڈ میں ہزاروں اذانیں ہوتی پوری دنیا بھر کے اندر, اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. تو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کوئی یہ نہیں, اس کی عزت بھی اللہ کرنے والا ہے. تو یہ ہم بات جان کے رکھیں کہ اللہ کو, اس کے رسول کو, اس کے دین کو, اس کی کتاب کو مسلمانوں کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں. یہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے فائدے کے لیے نہیں, ہمارے لیے, تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے دماغ میں ہے کہ اسلام, کیا اسلام مسلمانوں کی وجہ سے, تو یہ بات ہم بھول جائیں, اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ میں رہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اگر یہ ہم نہیں کریں گے, تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ ریپلیس کر دیتا ہے اسی قوم کو. جب بھی لوگوں نے کام نہیں کیا, یہودوں نے کام نہیں کیا, اللہ نے ان کو ریپلیس کر دیا.
کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. اور اگر مسلمان بھی کام نہیں کریں گے تو اللہ بدل دے گا دوسری قوم سے. اور اللہ نے فرما دیا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 کے اندر کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے, اس پر عمل نہیں کرو گے, تو ہم دوسری قوم کو لائیں گے جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی. اور آج ہم دیکھیں تو یہ ہو رہا ہے, نو مسلم ایمان لے کر آ رہے ہیں, جو نسلی مسلمان نہیں ہیں, نئے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. اور پورے دنیاوی استر پر آج ہم دیکھتے تو انہی کا نام ہے, مسلمانوں کے نام کے پتے نہیں ہیں. کئی نام اس کے اندر ہیں, جیسے بلال فلپس ہے, آج کسی تعارف کے محتاج نہیں. عبد الرحیم گرین ہے, یوسف اسٹیس ہے. یہ بڑے بڑے نام جو انترراشٹری ورلڈ لیول پر یہ نام ہم کو دکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے مسلمان, یہ بڑے بڑے مسلمان جو یہ نئے مسلم آئے, اسلام انہوں نے قبول کیا. لیکن جو ہم آبائی مسلمان ہیں, جو نسلوں سے ہزاروں سالوں سے مسلمان ہیں, ہمارے نام کا پتہ ہی نہیں. کیونکہ اللہ ہم کو کیا کر رہا ہے, ریپلیس کر رہا ہے. اللہ ہم کو ریپلیس کر رہا ہے کیونکہ ہم نے کام کرنا بند کر دیا, دین کی دعوت دینا بند کر دیا, تو اللہ ہم کو ریپلیس کر رہا ہے. اور ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو رشک آتا ہے کہ دیکھیے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, دیکھو فلاں, وہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ فلاں کھلاڑی نے اسلام کو قبول کر لیا, فلاں ہیرو نے اسلام کو قبول کر لیا, فلاں اس نے کر لیا. اور اس کے بعد کیا ہو گیا, بولے اسلام قبول کر لیا, کیا ہو گیا, بولے مسلمان ہو گیا. نہیں, اسلام قبول کر کے کیا ہوا, مسلمان ہوا. اور مسلمان کیا ہوا, کیسے پہچانا جا رہا ہے, وہ کیسے نام سے پہچانا جا رہا ہے کہ صاحب پہلے وہ عیسائی تھا, ہندو تھا, سکھ تھا, جو بھی مذہب میں تھا, لیکن اب مسلمان کے نام سے پہچانا جاتا ہے. لیکن جو مسلمان جو خود تھا, جو مسلمان پیدا ہوا, جماعتوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے, یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں مسلک کا. وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ مسلمان کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں, مسلمان جماعتوں کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. جب کہ اسے پوچھا بھی جاتا ہے تو تعارف اس کا یہی ہوتا ہے. سامنے والا اگر نہیں بھی بتاتا پوچھتا ہے, بولے کون سی جماعت سے ہو, یہ بتائے. میں جماعت اور مسلک کا تعارف ہو گیا, جبکہ دوسرے مسلمانوں کے نام سے پہچانے جا رہے ہیں. تو یہ ہم ریپلیس ہو رہے ہیں, بدل رہے ہیں. اللہ ہم کو بدل رہا ہے. تو ہم کو اب سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے جہاں سے لوگوں کو نکالتا ہے اور اپنے دین کو پھیلا دیتا ہے, جس کے چاہے ذریعے وہ پھیلا دیتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آج ہم ٹھیک ہے, ہم ایک ایشیا کے خطے کے اندر یہاں پر رہتے ہیں, یا عرب کے اندر رہتے ہیں, وہاں پر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سارے غیر مسلم ہیں جو کام کرتے پورے ورلڈ کے اندر. آپ کئی ملک میں جائیے تو وہ دین کو آج پھیلا رہے ہیں, لیکن مسلمان وہیں کے وہیں جمع. تو ہم آج کام نہیں کر رہے ہیں, اور یہی وجہ کہ ذلت رسوائی ہمارے اوپر اب ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم عمل کریں, اپنی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ نہیں کہ آدمی بیٹھ جائے کہ نہیں میری جماعت اگر کچھ کرے گی تو میں جاؤں گا, وہ کچھ اگر قائم کریں گے, کوئی درس کریں گے, تدریس کریں گے, کوئی جو ہے اجتماع کریں گے, تب میں کام شروع کروں گا. اپنے آپ سے جو کچھ ہو آپ سے ہو سکتا ہے. اپنے پاس جو ہے, آپ کے پاس کتنا 100 روپے ہے تو 100 روپے لگائیے آپ کہ میرے پاس 100 روپے میں خرچ کر سکتا ہوں. میں اتنا بول سکتا ہوں, مجھے قرآن کی 2 آیات آتی ہے, جا کر ہم کو بولنا. اور بولنے کا معاملہ تو بھی سب ہے کہ اخلاق بھی ہمارے پاس نہیں, اخلاق ہمارے پاس نہیں, اخلاق کا مادہ ہی نہیں بچا. ایک آدمی مسلمان جس کو اللہ نے ہدایت دی 5 منٹ دعوت دیتا ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, معاملہ ختم کر دیا اس. ارے آخری آیت, آخری سورہ قرآن کے آخری میں آتی ہے وہ, لکم دینکم ولی دین. الحمدللہ رب العالمین کتنے سینکڑوں سورے پڑھے وہ سب بھول گیا, وہ سیدھا وہاں سے شروع کرا اور ختم کر دیا اس نے یہاں پر. لکم دینکم ولی دین, تیرا دین تیرے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. جبکہ شروع تو الحمدللہ رب العالمین سے سینکڑوں آیاتیں, ہزاروں آیتیں چھوڑ کر, سینکڑوں سورہ چھوڑ کر وہ لاسٹ میں آ گیا, لکم دینکم ولی دین, تیرا دین تیرے ساتھ, میرا دین. یعنی صبر کا مادہ بھی اس کے اندر نہیں. تو اخلاق کے ساتھ میں آج ہم کو پہنچانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ, اس اللہ جس نے اس کی پہلی قرآن کے اندر آیات میں خود کی تعریف کو بیان کیا, الحمدللہ رب العالمین, اور اس کی وہ تعریف کیا گیا ہے, ساری وہ تعریف کیا گیا ہے. اور اگر مسلمان یہ سوچتا ہے, مسلمان کی غلط میں ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے تو لوگ بھول جائیں گے کہ اللہ ہے یا نہیں, بھول جائیں گے. تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو بیان کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں, تو لوگوں کو معلوم ہے. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ تعریف کیا گیا ہے, اس کی تعریف کی گئی, وہ تعریف والا ہی ہے. تو چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ چاہے سارے انسان سارے جن یہ سب جمع ہو جائیں اور یہ سب اللہ کی تعریف کریں, تو اللہ کی عزت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی, کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی. کہ ہم اتنے کریں گے تو ہوگا, نہیں تو اس کی عزت گھٹ جائے گی, کچھ نہیں ہونے والا, نعوذ باللہ.
اور اگر سارے کے سارے لوگ شرک بھی کر دے تو اس کی عزت میں کوئی گھاٹا نہیں ہونے والا، کوئی کمی نہیں ہونے والی، اس سے اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا، اس کی تعریف کی گئی ہے. اور ہم کیا عبادت اس کی کریں گے؟ لا تعداد پرندے اس نے پیدا کیے، لا تعداد جو ہے جن ان نے اور فرشتے اس نے پیدا کیے. فرشتے لا تعداد فرشتے، سب سے زیادہ تعداد ان کی. چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، اور ایسی کئی جو ہے اس میں پیڑ پودے، یہ بھی ساری اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو ہم کیا انسان اس کی تسبیح کریں گے؟ یہ ساری چیزیں اس کی تسبیح کرنے والی، اس کی تعریف بیان کرنے والی. اور ایسے ایسے فرشتے انہوں نے پیدا کیے جن کو سالوں ہو گئے، جن کی گنتی نہیں، کب سے کائنات جب سے پیدا کیا. کسی کو کہا کہ رکوع کے اندر تھے، وہ رکوع کے اندر ہے، قیامت تک رکوع کے اندر رہے گا. کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گا. کسی کو جو ہے ایک بیت المعمور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیت المعمور جو ہے 7واں آسمان پر ہے، اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی تب سے وہ طواف کر رہے ہیں، لیکن جو پہلا طواف کر کے نکلا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. اتنے لا تعداد فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو ہم کیا اس کی تعریف بیان کریں؟ ہم کیا اس کی تعریف بیان کریں گے؟ تو یہ ہے کہ جو اس نے احکام ہم کو دیے ہم اس کو مانیں. اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو تو ہم کو ایک ماننا چاہیے. وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو تو ہم کو نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو تو ہم کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اگر وہ کہتا ہے کہ تم حج کرو تو ہم کو حج کرنا چاہیے. تو اس کی باتوں کو ماننا ہم کو چاہیے اور اس پر عمل ہم کو کرنا چاہیے. نہیں تو پھر ہم بدل دیے جانے والے ہیں. اور جو اس نے ہم کو دیا، یا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز بھی اس نے ہم کو دی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے جو ہے کئی گنا، کئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے زیادہ ہم کو آخرت میں دینے والا. اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے انسان وہ سارے جن جو پیدا کیے گئے شروع سے لے کے آخر تک قیامت تک کے سارے انسان، وہ سارے جن شروع سے لے کے قیامت تک کے، یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے سب اپنی اپنی جو بھی مانگ سکتا ہے وہ مانگ لے. اللہ سب کو عطا کر دے. اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں سے سوائے اس کی اتنی کمی نہیں ہو سکتی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالا جائے، جو اس پر پانی لگا ہے اس کے علاوہ اس پر کوئی کمی اس پر نہیں ہونے والی. ان چیزوں کا وہ مالک ہے، پیسہ اور رب ہے. تو یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں تو یہ اس کا تعارف ہم لوگوں سے نہیں کراتے، تو ذلت اور رسوائی ہم پر چھائی ہوئی. اور یہ غلط فہمی بھی ہم چھوڑ دیں کہ کیا اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت ہے، تو ہماری رتی برابر بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہ دنیا تو اس نے مٹانے کے لیے بنائی ہے، مٹانے کے لیے اس نے دنیا کو بنایا ہے. یہ جو ہے فانی دنیا اس نے بنائی. وہ دنیا کو یہ نہیں کہ انسان مسلمان بھی دنیا پرست ہو گیا، دنیا کے اندر وہ لگ گیا، ہر چیزوں کے اندر دنیا کے معاملات وہ سارے کرتا ہے، جبکہ اس کو سب اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے. جبکہ دنیا کی حیثیت کے تعلق سے تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ نے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، یعنی میرے نزدیک ایسی ہے، اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک ایسی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں نافرمان لوگوں کو ایک لقمہ بھی نہیں لینے دیتا، ایک گھٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. تو یہ ختم ہونے والی دنیا ہے. تو ہم کو اللہ کے لیے وہ کرنا ہے اور یہ بات اس پہ عمل کرنا ہے، لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے آخرت، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. نہیں تو پھر یہ ذلت و رسوائی، ہم ریپلیس ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، نئی قومیں آ جائیں گی ہمارے اوپر، ہم ختم ہو جائیں گے. تو ہم کو اس کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کی کتاب، اس کے رسول کے احکامات لوگوں تک کو پہنچانا ہے. اور یہ بات کو ذہن میں اچھی طرح ہم کو رکھنا ہے کہ اسلام کو مسلمانوں کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں، اس کو ہم کو فائدہ ہونے والا ہے، اس لیے ہم لوگوں تک دین کو پہنچاتے ہیں. تو چند باتیں تھیں، ان سے زبان کے تعلق سے میں نے رکھنے کی کوشش کی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے. اللہ جب موت دے، اس حال میں موت دے، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.